قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وأصلی وأسلم على رسوله الکریم. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 70 میں سورۃ عبسہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولا. کلمت عبسہ میں یہاں حرف العین ہے. عین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے جو کہ حرف العین پہ اور با پہ اور سین پہ تینوں پہ زبر ہے. تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے برابر سے، کسی ایک کو کم نہیں کریں گے. کلمت تولا میں یہاں لام پہ تشدید ہے. 2 حرف کے برابر ہمیں حرف اللام کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف اللام ہے تو یہ 2 لام ہیں، لام ساکن اور لام متحرک زبر سے. ہمیں تشدید کا خاص دھیان دینا چاہیے کیونکہ ہم اسے صحیح سے ادا نہیں کیے تو گویا کہ ایک حرف نہیں پڑھتے. لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہے اور اس کے اوپر مد کا بھی علامہ ہے. اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ پڑھے تو یہاں مد ہوگا، مد جائز منفصل. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کی شروعات میں آئے. تو ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے، لیکن ہم کلمت تولا پہ رکیں گے تو اس پہ 2 مد کے برابر اپنی آواز لمبی کرتے ہوئے رکیں گے. پھر یہاں مد طبیعی ہوگا، ہمیں مد جائز منفصل کو ادا نہیں کرنا ہے. عبس وتولى ان جاءه الاعمى. کلمت ان میں یہاں شروعات میں حمزہ قطع ہے تو ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. پھر یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف الجیم ہے کلمت جاءه میں. جیم حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے حرف کو چھپانا، تو ہمیں نون ساکن کو چھپاتے ہوئے بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے. ان جاءہ. کلمت جاءہ میں یہاں مد ہے. یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو. مد واجب متصل میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخر میں حرف الہا پہ پیش ہے تو ہمیں ہاں کو پیش سے ادا کرنا ہے اور اسے ظاہر کرنا ہے. کلمت الاعمى میں یہاں حرف العین ہے. عین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے جو کہ اس پہ جزم ہے تو ہمیں حرف العین کو ظاہر کرنا ہے. آخر میں مد طبیعی ہے تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى. کلمت یدریک میں یہاں حرف الدال ہے اور اس پہ جزم ہے. یہاں دال کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم حرف الدال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. یدریک. حرف الرا کے نیچے زیر ہے تو را کا حکم ہوا ترقیق، مطلب ہمیں را کو ہلکی آواز میں پڑھتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کرنا ہے. آخر میں حرف الکاف پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت لعلہ میں لام پہ زبر ہے اور عین پہ بھی زبر ہے. عین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. پھر لام پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں لام کو پڑھنا ہے. آخر میں حرف الہا پہ الٹا پیش ہے. یہاں مد صلہ صغرا ہے تو ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. لعلہ یزکا. کلمت یزکا میں زائی پہ تشدید ہے. 2 حرف کے برابر حرف الزائی کو پڑھنا ہے. کاف پہ بھی تشدید ہے تو ہم اسے بھی 2 حرف کے برابر پڑھیں گے جو کہ اس کے اوپر مد ہے. یہاں بھی مد جائز منفصل ہے. ہم یہ دونوں آیت کو ساتھ میں ملا کے پڑھے تو ہم مد جائز منفصل کو ادا کریں گے، لیکن ہم کلمت یزکا پہ روکیں گے تو اس پہ 2 مد کے برابر اپنی آواز لمبی کرتے ہوئے روکیں گے. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى.
کلمت یذکروا میں یہاں حرف الدال کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے، جو کہ اس پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر حرف الدال کو پڑھنا ہے۔ کاف کے تشدید کا بھی دھیان رہے۔ آخر میں حرف الراء پہ پیش ہے تو ہمیں را کو تفخیم سے مطلب بھاری آواز میں ادا کرنا ہے۔ کلمت فتنفعہ میں یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف الفا ہے، یہاں بھی حکم ہے اخفاء تو ہم یہ حکم کو غنہ سے ادا کریں گے۔ فتنفعہ جو کہ فا پہ اور عین پہ زبر ہے تو یہ سب حرکات کا دھیان رہے۔ حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، آخر میں حرف الہا پہ پیش ہے تو اس کا بھی دھیان رہے۔ کلمت الذکرى میں یہاں حرف الدال کی ادائیگی کا دھیان رہے، 2 حرف کے برابر ہمیں حرف الدال کو پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ تشدید ہے۔ پھر یہاں کاف ساکن ہے، کاف کو ہم ہمزے سے ادا کریں گے۔ ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے۔ یہاں حرف الراء ہے اور اس پہ زبر ہے تو را کا حکم ہے تفخیم، ہمیں را کو بھاری آواز میں ادا کرنا ہے، جو کہ اس کے بعد کھڑا زبر ہے تو یہاں مد الف ہوا۔ مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہم را کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کریں گے، جو کہ مد طبیعی ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں اپنی آواز لمبی کرنا ہے۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی۔ کلمت اما میں یہاں میم پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں حرف المیم کو پڑھنا ہے۔ من استغنی یہاں نون کے نیچے زیر ہے تو اس کا دھیان رہے۔ کلمت استغنا کی شروعات میں یہاں الف ہے، یہ حمزۃ وصل ہے، حمزۃ وصل کو ہمیں ظاہر نہیں کرنا ہے، نون کے بعد ہم سیدھا حرف السین کو پڑھیں گے۔ من استغنا۔ کلمت استغنا میں یہاں حرف الغین ہے، غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، جو کہ اس پہ جزم ہے تو ہمیں حرف الغین کو ظاہر کرنا ہے، آخر میں مد طبیعی کا دھیان رہے۔ اما من استغنا فانت له تصدی۔ کلمت فانت میں یہاں نون ساکن ہے، پھر حرف التا ہے، یہاں بھی حکم ہے اخفاء، ہمیں یہ حکم کو غنہ سے ادا کرنا ہے۔ فانت۔ کلمت لہو میں یہاں حرف الہا پہ الٹا پیش ہے، یہاں بھی حکم ہے مد صلہ صغرا، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کرتے ہوئے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ لہو تصدی۔ کلمت تصدی میں یہاں حرف الصاد ہے، صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہمیں اسے منہ پھلا کے بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ دال پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر حرف الدال کو پڑھیں گے۔ فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى۔ کلمت علیک یہاں حرف العین ہے، عین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، آخر میں حرف الکاف پہ زبر ہے تو اس کا دھیان رہے۔ کلمت اللہ میں یہاں لام پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر ہمیں حرف اللام کو پڑھنا ہے۔ کلمت یزکا میں یہاں حرف الزائی پہ تشدید ہے تو اس کا دھیان رہے، کاف کے تشدید کو بھی ہم ادا کریں گے، آخر میں ہم کلمت یزکا پہ رکتے ہیں تو اس پہ 2 مد کے برابر اپنی آواز لمبی کرتے ہوئے یہ کلمہ پہ رکیں گے۔ وما علیک الا یزکا۔ اب آپ سورۃ عبسہ کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، اور تم کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا وہ سمجھ جاتا تو تمہارا سمجھانا اسے فائدہ دیتا۔ اب وہ جو پرواہ نہیں کرتا سو اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں۔ آج کا ہمارا درس ہی ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔